جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سیاہ فام غلام امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 12 معجزات کا بیان ہے۔ درود پاک کی فضیلت مشکاۃ شریف حدیث نمبر 928 کے حوالے سے لکھی ہے۔ امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کے امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ مرآت جلد 2 صفحہ 102 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب کے سلام بھیجنے سے کیا مراد ہے لکھتے ہیں، رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے، یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، ثواب پانے کی، نیکی کی دعوت سننے کی اور عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی۔ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، مگر ایسا ہم دل لگا کر بیٹھے کہ گویا کہ ہم نے جانا ہی نہیں، بلکہ جنہیں دنیا زیادہ ملتی ہے ہم انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور بعض نادان تو کفار کی خوشحالی، ان کی ترقی دیکھ کر اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دنیا اور آخرت کا کچھ کمپیریزن، کچھ تقابل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیکی کی دعوت یہ امیر اہل سنت کی بہت عظیم کتاب ہے، فیضان سنت کا ایک باب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 268 269 پر تنبیہ الغافلین کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی علی رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، ایک روایت میں آیا کہ گزشتہ زمانے میں ایک مومن اور ایک کافر مچھلی کا شکار کرنے نکلے۔ کافر اپنے جھوٹے معبودوں کا نام لے کر خوب مچھلیاں پکڑتا رہا اور مچھلیوں کو ڈھیر لگ گیا۔ مومن اللہ کا نام لے کر جال پھینکتا رہا لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ شام کو صرف ایک مچھلی پھنسی، وہ بھی تڑپی، اچھلی اور پھدک کر پانی میں جا پڑی۔ مومن پلٹا تو خالی تھا، اور کافر ٹوکری بھر کر لوٹا۔ مومن پر معمور یعنی مقرر کردہ فرشتہ افسوس کرنے لگا۔ اللہ تعالی نے اس فرشتے کو جنت میں مومن کا محل اور عالی شان مقام دکھایا، تو وہ فرشتہ بے اختیار پکار اٹھا، خدا کی قسم، اس عظیم الشان محل میں داخلے کے بعد اس مسلمان مچھیرے کو مچھلیوں کے شکار میں ناکامی والی مصیبت کی بالکل ہی پرواہ نہ ہوگی۔ اور فرشتے کو جب اللہ تعالی نے جہنم میں کافر کا ٹھکانہ دکھایا تو وہ بولا، خدا کی قسم،
اس عذاب کے مقام پر جب یہ پہنچے گا تو اس سے ڈھیر ساری مچھلیاں ہاتھ آنے والی دنیا کی عارضی خوشی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس مچھیروں والی مچھلیاں پکڑنے والوں کی حکایت سے یہ درس ملا کہ نان مسلمز کی دنیاوی ترقیاں، دولت کی فراوانیاں یہ رش کرنے کے قابل نہیں۔ غریب، تنگ دست، دکھیارے مسلمانوں کی قیامت میں عید ہوگی۔ مسلمان کو اپنی خواہش کی اشیاء نہ ملنے پر ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتگی نہیں ہونی چاہیے کہ گناہوں میں ڈوبے رہنے والوں کی ہر دنیاوی آرزو پوری ہوتی چلی جانا بھلائی کی دلیل نہیں ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں، تو یہ اس کی طرف سے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل ہے۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے، حدیث نمبر ہے 17313۔ تو کفار بہت ساری خوشحالی میں ہیں، مال و دولت میں ہیں، خوب ترقیاں کر رہے ہیں، تو یوں ذہن میں وسوسے آتے ہیں تو ان کو جمانا نہیں چاہیے۔ مسلمان کے لیے جنت کی ہمیشہ ہمیشہ والی نعمتیں، اور جو غیر مسلم ہے مرنے کے بعد اس سے کوئی راحت نہیں، آخرت میں بھڑکتی آگ، جہنم کا دائمی یعنی ہمیشگی کا عذاب ہے۔ چنانچہ سورہ زخرف آیت نمبر 33 تا 35 اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے اس میں کیا نہیں ہے۔ قرآن میں اولین و آخرین کا اس میں ذکر ہے، سارے علوم قرآن میں موجود، پڑھے کون، سمجھے کون۔ بہرحال ارشاد رب العباد وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، یعنی اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کو فراخی عیش میں دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے۔ یہ خزائن العرفان کے حوالے سے امیر اہل سنت نے لکھا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے،
اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو کفار کا اتراتے پھرنا ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 197 میں ارشاد ہوتا ہے، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المہاد۔ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا شہروں میں اہلِ گہلے پھرنا۔ اہل گہلے یعنی اتراتے ہوئے، یہ تھوڑی پونجی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں دنیا قابل قدر نہیں ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ دنیا ذلیل ہے، اس لیے ذلیلوں کو دی گئی۔ جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا آسمان و زمین کے درمیان فضا میں معلق یعنی لٹکی ہوئی ہے، فریاد و زاری کرتی روتی دھوتی ہے، کہتی ہے اے میرے رب تم مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ مدتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے چپ خبیثہ۔ پھر فرمایا اعلی حضرت نے، سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے بلا تشبیہ بیمار بچے کو اس سے مضر یعنی نقصان دہ چیزوں سے ماں دور رکھتی ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ آدمی اپنے منہ سے برائی مانگتا ہے جس طرح کہ اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل جانتا ہے کہ وہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس میں کتنا ضرر یعنی نقصان ہے، لہٰذا یہ بندہ دعا مانگتا ہے اور وہ پروردگار عز و جل بندے کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی مانگی ہوئی شے نہیں دیتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، یہ قابل قدر نہیں ہے۔ اس دنیا کی سب چیزوں سے جنت میں چابک رکھنے والی جگہ جو وہ بہتر ہے۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 3250، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ مرآت جلد 7 صفحہ 447 مفتی صاحب لکھتے ہیں کوڑے یعنی چابک سے مراد ہے وہاں کی تھوڑی سی جگہ۔ واقعی جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، دنیا کی فانی، پھر دنیا کی نعمتیں تکالیف سے مخلوط یعنی ملی ہوئی، اور وہاں کی نعمتیں خالص، پھر دنیا کی نعمتیں جبکہ ادنا وہ اعلیٰ۔ اس لیے دنیا کو وہاں کی ادنا جگہ سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے سنیے سمجھیے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2858، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم،
آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی آیا. مرآت جلد 7 صفحہ 3. مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ بھی فقط سمجھانے کے لیے، ورنہ فانی اور متناہی یعنی انتہا کو پہنچنے والی کو باقی غیر فانی غیر متناہی سے اتنی وجہ نسبت بھی نہیں جو کہ بھیگی انگلی کی تری کو سمندر سے ہے. خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے. عاقل عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کی دنیا بہت ہی عظیم ہے. غافل کی نماز بھی دنیا ہے جو کہ وہ نام و نمود کے لیے ادا کرتا ہے. عاقل کا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ جینا مرنا بھی دین ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. مسلمان اس لیے کھائے پیے سوئے جاگے کہ یہ حضور کی سنتیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حیات الدنیا اور چیز ہے، حیات فی الدنیا اور حیات للدنیا کچھ اور. دنیا کی زندگی، دنیا میں زندگی، دنیا کے لیے زندگی، یہ مختلف باتیں ہیں. جو زندگی دنیا میں ہو مگر آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، وہ مبارک ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ اللہ القوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. کشتی دریا میں رہے تو نجات ہے، اور اگر دریا کشتی میں آ جائے تو ہلاک ہے. مستدرک للحاکم حدیث نمبر 7967. رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جس نے دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جس نے آخرت سے محبت کی وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. تو تم باقی رہنے والی یعنی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، ایک کو راضی کرو کہ دوسری ناراض ہو جائے گی. دنیا اور آخرت دو سمتیں ہیں، اگر مشرق کی جانب انسان زیادہ جائے گا تو مغرب سے دور ہوتا چلا جائے گا، مغرب کی طرف بڑھتا چلا جائے گا تو مشرق سے دور ہوتا چلا جائے گا. دو پیمانے، دو برتن ہیں. ایک کا اگر پانی بھرا ہوا ہے دوسرے میں ڈالو گے، یہ میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں، تو اس سے کم ہوتا جائے گا، اس میں چلا جائے گا. اب اس کا اس میں ڈالو گے تو اس میں چلا جائے گا. دو پلڑے ہیں دنیا اور آخرت، ایک بھاری ہوگا تو دوسرا ہلکا پڑ جائے گا، ایک بھاری ہوگا تو دوسرا ہلکا پڑ جائے گا. تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو. تو کاش ہمارے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اور ہم آخرت میں کام آنے والے اعمال کی بجا آوری میں لگ جائیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال کو ترک کر کے جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجا آوری میں ہم مصروف ہو جائیں. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2956. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. 40 فرامین مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 49 پر لکھا ہے یعنی مومن دنیا میں کتنا ہی آرام میں ہو مگر اس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا جیل خانہ ہے جس میں وہ دل نہیں لگاتا. جیل اگرچہ ایک کلاس ہو پھر بھی جیل ہے. اور کافر خواہ کتنے ہی تکلیف میں ہوں مگر آخرت کے مقابل اس کے لیے دنیا باغ اور جنت ہے، وہ یہاں دل لگا کر رہتا ہے. لہٰذا حدیث شریف پر یہ اعتراض نہیں کہ بعض مومن
دنیا میں آرام سے رہتے ہیں اور بعض کافر تکلیف میں. مرآت جلد 7 صفحہ 4. تفسیر روح البیان کے حوالے سے ایک حکایت پہ لکھی ہے کہ قاضی سہل محدث رحمۃ اللہ علیہ بڑے تذوق و احتشام کے ساتھ گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے. اچانک ایک حمام سلگانے والا دھوئیں اور غبار کی کثافت سے میلا کچیلا یہودی حضرت سہل کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا قاضی صاحب اپنے نبی کے اس فرمان کا مطلب سمجھا دیجئے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے. آپ مومن ہو کر عیش و آرام سے رہتے ہیں، کر و فر کے ساتھ رہتے ہیں، میں کافر ہو کر خستہ حال اور مصیبتوں میں گرفتار ہوں. قاضی سہل نے برجستہ جواب دیا، آرام و آسائش کے باوجود یہ دنیا میرے لیے جنت کی عظیم نعمتوں کے مقابلے میں قید خانہ ہے، اور ساری تکلیفوں کے باوجود یہ دنیا تیرے لیے دوزخ کے ہولناک عذاب کے مقابلے میں جنت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اس میں دل نہیں لگانا چاہیے. اللہ ہمیں اپنی لو لگا دے. امیر اہل سنت نے خودکشی کا علاج اس کے صفحہ نمبر 19 پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر لکھا ہے. فارسی شعر ہے. ہست دنیا جنتا کافروں، ظالموں، فاسقوں، شریروں کے لیے دنیا جنت ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے یہ دنیا جیل خانہ ہے، اور جیل خانہ عیش و راحت کا مقام نہیں. تو دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں تو مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں. یہ دنیا چھوڑ جانا ہے تو پھر اس سے دل کیوں لگائیں؟ آخرت کی تیاری کریں جہاں پر ہمیشہ 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 کے لیے رہنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی توجہ نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں کام آنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت